بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت۔ ناظرین، وفاقی کابینہ کی کارکردگی سے وزیر اعظم جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں، اور بہت سے وزراء ایسے ہیں جنہوں نے صرف اپنی وزارت کے مزے لوٹے ہیں اور انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا۔ متعدد بار وزیر اعظم نے جب یہ کابینہ کی تشکیل کی تو کہا تھا کہ ہر 3 ماہ بعد تمام وزراء اپنی اپنی وزارت کی جو ہے وہ رپورٹ پیش کریں گے کہ ان کی کارکردگی کیا ہے، لیکن صد افسوس کے ساتھ کہ چند وزراء کے علاوہ باقی کسی وزیر نے بھی وزیر اعظم کو کوئی رپورٹ پیش نہیں کی کہ انہوں نے اس 2 سال سے جو اوپر عرصہ ہو گیا ہے اس کے اندر ان کی جو محکمانہ کارکردگی ہے وہ کیا ہے۔ محکموں کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، بیوروکریٹس بیٹھے ہیں اور نیچے عوام جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ یہ جمہوریت کا بہترین حسن تو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی عوامی نمائندہ ہوتا ہے وہ عوام کی بات کرتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بالکل اس کے برعکس ہے۔ جو وزراء بن جاتے ہیں یا ممبران اسمبلی بن جاتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے اپنے حصے کی مراعات جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں، وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں اور لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ جوں کہ توں پڑے رہتے ہیں۔ جب الیکشن قریب آتے ہیں تو پھر وہ کچھ گرانٹیں لے کر گلی نالیاں سڑکیں پکی کر کے پھر وہ ایک دفعہ منہ دکھانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، اور عوام پھر ان کے سہانے خواب اور جو ہے وہ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ ہر دفعہ نیا جال لاتے ہیں، کہانی پرانی ہوتی ہے، اسی کو جو ہے وہ رنگ روغن کر کے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں، اور ہماری معصوم عوام بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور بڑے مزے کے ساتھ جو ہے وہ بیوقوف بن جاتی ہے۔ حالیہ کارکردگی دیکھیں تو وزراء کی جو فوج ہے اس کی کارکردگی دیکھیں، مراعات دیکھیں تو شرم آتی ہے کہ کارکردگی صفر ہے، سوائے جو ہے وزیر خارجہ کی۔ وزیر خزانہ کی آپ کارکردگی دیکھ لیں، وزیر پیٹرولیم کی آپ کارکردگی دیکھ لیں، آپ جو بڑی جو ہے منسٹریاں ان کی کارکردگی دیکھ لیں، سوائے داخلہ کے اور خارجہ کے آپ کو تمام زیرو نظر آئیں گے۔ کیوں؟ کہ وہ لوگ کام کر ہی نہیں رہے ہیں، وہ اپنی وزارتوں کے صرف جو مراعات ہیں وہ ماہانہ جا کے وصول کرتے ہیں، اور پھر کہیں فیتہ کاٹ کے اور کہیں جو ہے وہ غمی اور خوشی میں شریک ہو کے وہ اپنے فوٹو شیئر کرتے ہیں۔ ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جس وزارت کے اندر ان کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہاں اپنی کارکردگی دکھائیں، وہاں پہ کرپشن کا خاتمہ کریں، وہاں پہ ڈیلیور کریں، وہ اس سے بالکل جو ہے وہ ناآشنا ہیں۔ آپ ہمارے وزیر پیٹرولیم صاحب کو ہی دیکھ لیں، وہ بڑے مزے کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی اگلے ہفتے جو ہے وہ 55 روپے انشاءاللہ بڑھانے لگے ہیں، وہ ساتھ انشاءاللہ بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم IMF کی شرائط کے مطابق جو ہے یہ قیمتیں جو ہے وہ بڑھاتے ہیں۔ ان کی اپنی کارکردگی کیا ہے، ان کی وزارت کی کارکردگی کیا ہے؟ کبھی کسی صحافی نے ان سے سوال نہیں کیا کہ وزیر پیٹرولیم صاحب آپ کے پاس کیا اختیارات ہیں کہ اگر آپ نے IMF کو خوش کرنا ہے اور اس کو خوش کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ راتوں رات پہلے آپ 1 روپے بڑھاتے تھے، 1.5 روپے بڑھاتے تھے، پھر آپ نے نبض پہ ہاتھ رکھ لیا کہ یہ قوم جو ہے یہ بالکل سوئی ہوئی ہے، پھر آپ نے 3 روپے بڑھانا شروع کیا، پھر بھی آپ نے دیکھا کہ اس کا جو ہے کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، پھر آپ نے 6 روپے بڑھانا شروع کیا، پھر آپ نے جناب ماشاءاللہ پھر اکٹھے ایک دفعہ جمپ کر کے آپ نے 100 سے اوپر روپے بڑھا کے پھر بلڈ چیک کیا تو تھوڑی سی حرکت ہوئی، پھر آپ نے اسی میں سے جو ہے وہ وزیر اعظم نے عوام کو اس خوشخبری سنا کے 78 روپے کم کیا، اور پھر کچھ دنوں بعد پھر اس میں 30 روپے کا اضافہ کر دیا، اور عوام کو آپ نے ایسے گھمن چکر میں ڈالا ہوا ہے کہ عوام سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ بڑھتا ہے 100 روپے اور کم ہوتا ہے 20 روپے، اور عوام کو کہا جاتا ہے کہ آپ خوشیاں منائیں۔ اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں ان میں پھر ایک مرتبہ اضافے کا جو ہے وہ دوبارہ اندیہ دیا جا رہا ہے کہ اس آنے والے جمعے تک شاید پھر جو ہے یہ 450 روپے تک جو ہے یہ چلا جائے پیٹرول آپ کا، اور عوام کے جو اس وقت اوسان ہیں وہ خطا ہو چکے ہیں۔ عوام کو آپ سڑکوں پہ دیکھیں، ان کے آپ روزانہ ویڈیو کلپس دیکھیں تو آپ کو شاید ہمارے حکمرانوں کے کانوں تک جوں نہیں رینگ رہی ہے کہ کیا حالات ہیں۔ وہ انہوں نے کبھی آ کے یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ عوامی نمائندے ہیں اور عوام کے اندر اس وقت ان کو کیا پذیرائی مل رہی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام کو اپنا اتحاد برقرار رکھنا ہوگا،
اپنے حقوق کے لیے. اور یہ جو ظلم و ستم کا اس وقت نظام جاری و ساری ہے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر، دیکھیں آپ پٹوار خانے میں چلے جائیں، آپ پولیس اسٹیشن چلے جائیں، آپ ناظرہ کے دفتر میں چلے جائیں، آپ پاسپورٹ آفس چلے جائیں، آپ جدھر مرضی چلے جائیں، آپ کو ہر طرف جو ہے وہ کرپشن ہی کرپشن اور ظلم ہی ظلم نظر آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ عوام کے اندر شعور نہیں ہے. لوگ چپ کر کے رشوت دے کے اپنا کام نکلوا لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہمارا آنا، یہ جو تانا بانا ہے، یہ سارا یہ کرپشن سے جڑا ہوا ہے، اور اس کے بغیر وہ سمجھتے ہیں کہ جائز کام بھی نہیں ہوتے. اور یہ حقیقت بھی ہے. آپ انصاف لینے چلے جائیں تو آپ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جو ہے وہ مر جائیں گے، آپ کو انصاف نہیں ملے گا. کیونکہ ان دنوں میں آپ دیکھ لیں بہت سارے ایسے واقعات ہوئی ہیں، آپریشن ہو رہے ہیں اسلام وفاقی دارالحکومت کے اندر، کچی آبادیوں کے اندر آپ دیکھ لیں. اس کے بعد آپ جو ہے بری امام میں دیکھ لیں، جو کئی سو سالوں سے لوگ وہاں رہائش پذیر تھے، ان کو بے گھر کر دیا گیا. اور دوسری جانب جب باری آئی ایک حیات، جو چند سال پہلے ایک حیات بڑا جو ہے وہ ہوٹل بنانے کے لیے پلاٹ لیا گیا، پھر اس کو جو ہے وہ کنورٹ کر دیا گیا فلیٹس کے اندر. اور ماشاءاللہ اس میں فلیٹس کی جو آپ فہرست دیکھیں تو عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے نمائندے ماشاءاللہ کتنے زبردست ہیں، اور وہ کیا کیا ان کے لیے کر رہے ہیں، اور کیا کیا انہوں نے ان کے لیے خریدا ہے. یہ بھی دیکھ لیں. اس کے اندر دیکھیں کہ عمران خان سمیت ہر ایک نے بیتی گنگا میں سے ہاتھ دھوئے ہیں. کوئی بھی اس میں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ کوئی بچ گیا ہو، کوئی بھی نہیں بچا. اس میں سب جتنے بڑے نام ہیں سب کے وہاں فلیٹ ہیں، اور وہ بڑے ہیوی قسم کے ان کے کرائے وصول کر رہے ہیں. اب جناب آرڈر ہوئی ہیں کہ اس بلڈنگ کو جو ہے وہ گرا دیں. یہ غیر قانونی بلڈنگ ہے. بھائی پہلے تو آپ اس کو پکڑیں جس نے یہ الاٹ کیا، پھر اس کو پکڑیں جس نے یہ ان کو جو ہے وہ بیچے ہیں، پھر یہ تیسری جو ہے وہ آپ لائن پہ آئیں کہ جن لوگوں نے خریدے ہیں ان کو سزا دیں. انہوں نے تو اپنے نام کروائے ہیں، حلال کی کمائی تھی، حرام کی کمائی تھی، یہ بات کی بات ہے. لیکن انہوں نے پیسے بھر کے جو اس کی مارکیٹ ویلیو تھی اس کے حساب سے وہ لیے ہیں، اور پھر سی ڈی اے سے وہ پلاٹ کی ٹرانسفر ہوئی ہے، اور پھر انٹرنلی تمام کے فلیٹس کی جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی ہے. اور اب جب وہ لوگ وہاں رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہوٹل تو نہیں بن سکا اور ہوٹل کی جگہ پہ کمرشل فلیٹ بنا دیے گئے ہیں، تو اب ان کے گرد گھیرا تنگ کیے جا رہے ہیں. یہ صرف اور صرف محض ایک ٹوپی ڈرامہ ہے اس چیز سے توجہ ہٹانے کے لیے کہ جو سید پور گاؤں کے اندر، جو کچی آبادیوں کے اندر اس وقت آپریشن ہو رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ بددعائیں دے رہے ہیں اور بے گھر ہو چکے ہیں. ان کو پہلے ان کو چاہیے تھا کہ نوٹس دیتے، پھر ان کے جو عدالتوں کے اندر جو ہے وہ انہوں نے سٹے لی ہوئی ہیں اس کی کسی نے پرواہ نہیں کیا. یا تو انہوں کو متبادل جگہ دے کے ان کو پہلے باعزت طریقے سے وہاں منتقل کرتے، پھر یہ آپریشن حق بنتا تھا. یہ راتوں رات آپریشن کرنا یہ کسی صورت بھی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور یہ انسانیت کے ساتھ جو ہے وہ ظلم اور زیادتی ہے. اس پہ بھی جو ہے وہ پبلک جس طریقے سے نکلنا چاہیے تھا، خوف ہے لوگوں کے اندر، ڈر ہے، کوئی نکلنے کو تیار نہیں ہے. لہٰذا عوام کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ ان کے نمائندے اسمبلیوں میں جا کے کیا کر رہے ہیں. بہت شکریہ.